جشن آزادی مبارک۔ اس مزدور کی طرف سے جشن آزادی مبارک جس کا آج اشرافی اور لینڈ لارڈز کی جشن آزادی منانے کی وجہ سے دہاڑ نہیں لگی، جس کو آج دہاڑی نہیں ملی، اور اس کا بیٹا چھت پہ کھڑے ہو کر نیچے گزرنے والی کالے شیشوں والی لینڈ کروزر اور ڈالوں کی اوپر لگے ہوئے قومی پرچم کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں قومی ترانوں کی گونج سنتے سنتے باپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کا باپ رات کو خالی ہاتھ واپس آئے گا۔ اس لوور گریڈ ملازم کی طرف سے جشن آزادی مبارک، جس کو بجلی کا بل پے کرنے کے بعد اور بچے کے لیے دودھ کے پیسے دینے کے بعد 14 اگست کو ایک جھنڈا خریدنے کے پیسے نہیں بچتے، اس کی طرف سے آزادی مبارک۔ یہ موٹر سائیکل اور سائیکل پر جھنڈا لگانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ یہ آزادی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس سوال پوچھنے کی آزادی چاہیے کہ اسی ڈیفنس فورس میں لڑتے لڑتے فرنٹ لائن پر سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے اپنا خون بہاتے ہوئے ہم نے اپنے سر اور داڑھی کے بال سفید کیے اور گھٹنوں میں درد اور چٹکنے کی آوازیں پیدا کی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آ کر بڑی بڑی فیکٹریوں، اسکولوں، تعلیمی اداروں اور پلازوں کے سامنے رائفل لے کر دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور تم بھی اسی ڈیفنس فورس میں اے سی کمروں میں بیٹھ کر سیٹلائٹ فون، میٹرولا اور واکی ٹاکی پر فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جوانوں کو ہدایات دیتے ہوئے اربوں کے مالک کیسے بن گئے۔ تمہارے بچے تمہاری تنخواہ سے زیادہ امریکہ اور یورپ کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کی فیسیں کیسے پے کرتے ہیں؟ تمہارا لیونگ سٹیٹس تمہاری تنخواہ سے زیادہ کیوں رہا؟ مجھے یہ سوال پوچھنے کی آزادی چاہیے کہ تمہارا ببلو 18 سال سے پہلے ہی لندن فلیٹ کا مالک کیسے بن گیا؟ مجھے یہ سوال پوچھنے کی آزادی چاہیے کہ ہمارے بچے ہسپتال کے باہر فرش پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے زندگی اور موت کی جنگ لڑیں، اور تم چارٹرڈ طیارے کرا کے دنیا کے ٹاپ کلاس ہاسپٹل میں اپنا علاج کراؤ اور اپنے بچوں کا علاج کراؤ۔ مجھے یہ سوال پوچھنے کی آزادی چاہیے۔ جب اور وہ مولوی جو محراب میں مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی ذہن سازی کرتا رہا، اس کے پاس لیموزن گاڑیاں پراڈو اور کینیڈا اور امریکہ اور یورپی ملک کی شہریت کیسے آئی؟ مجھے یہ سوال پوچھنے کی آزادی چاہیے۔ ایک عام آدمی جو 1200-1000 روپیہ دہاڑی لگاتا ہے چیزیں خریدتے ہوئے، وہ بھی اتنے سیل ٹیکس ادا کرے، اور ایک اربوں ڈالر کا مالک چیزیں خریدتے ہوئے وہ بھی سیل ٹیکس اتنے ہی ادا کرے۔ مجھے یہ پوچھنے کی آزادی چاہیے۔ اور ہمارے 1200 کمائے ہوئے سے 25% الاؤنس ٹیکس لے کر فیوڈل لینڈ لارڈ اور مافیا جو مفت کا پیٹرول اور بجلی استعمال کرتی ہے اربوں ڈالر کی، وہ میرے 1200 کے خریداری کے ٹیکس سے اپنے جو مفت کا پیٹرول اور مفت کے بجلی یونٹس کی پیمنٹ ہمارے ٹیکس سے کیوں ہو؟ اور مجھے یہ پوچھنے کی آزادی چاہیے
کہ پاکستان میں 2 تعلیمی نظام کیوں ہیں؟ تو ہمارے بچے کے لیے انگلش میڈیم بیکن ہوس اور میرے بچے کے لیے سرکاری اسکول ٹاٹ پہ بیٹھ کے اردو میں پڑھے گا، اور پھر CSS۔ اردو میں کیوں اگزام نہیں لیا جاتا؟ قومی زبان ہماری اردو ہے، اردو میں کیوں اگزام نہیں لیا جاتا؟ تم اپنے بچے کو فرسٹ کلاس سے KG سے انگلش سکھاؤ مہنگے اسکولوں میں، جس کی فیسیں ہم افورڈ نہ کر سکیں، اور پھر تم ایگزام لو انگلش میں کہ تمہارا بچہ اوپر آئے، اور ہمارے بچے تمہارے بچوں کے غلام بنے۔ مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ مجھے سوال کرنے کی آزادی چاہیے کہ یہ 75 سالوں سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم غدار وطن نہیں ہیں، ہم نے وطن کے لیے خون دیا ہے، ہم فرنٹ لائن پہ لڑے بھی ہیں، ہم نے اپنے ساتھیوں کی مائن بلاسٹ سے لاشیں اور ٹکڑے اور ان کے چھیتڑے اڑے ہوئے لاشیں اٹھائی ہیں، اور اب ہم آپ سیکورٹی اداروں کے جو بڑے بڑے آفیسر نے ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم ریفل لے کر 15-20 ہزار روپے دن سے لے کر رات تک پھر کھڑے رہیں بڑھاپے میں اپنی سانسوں کا رشتہ جاری رکھنے کے لیے۔ ایسا وطن، ایسی آزادی۔ کبھی آنکھیں برستی ہیں، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، کبھی بادل برستے ہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن ہو کس دھن میں مگن، جا رہے ہیں کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آوازیں دیں، ہم نے آواز پہ تم کے آوازیں دیں، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ ہم بھی دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجری گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ ہم سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، ہم سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، ہم سوال پوچھیں گے تو ہم غائب کر دیے جائیں گے۔ کرو غائب، 25 کروڑ میں سے 2 کروڑ 3 کروڑ غائب ہو جو، باقی کی زندگی تو سکول سے گزر جائے گی۔ سوال پوچھو، سوال پوچھو۔ یہ جو مسیحا بن کر ہمارے اوپر سوار کرتے ہیں، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ہمارے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سیاسی اشرافیہ ملی ہوئی ہے، یہ ملائیت ملا جو ممبر پہ بیٹھ کر بیف چکن روسٹ کھا کے
غریب کو بھوکے پیٹ کے ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہے، سب سے بڑا مجرم ہے وہ، سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ کیسے تقریر کرتے 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 ہمیں صبر کی تلقین کرتے کرتے خود کینیڈا کی شریعت حاصل کر لی، امریکہ کی شریعت حاصل کر لی، چارٹرڈ طیارے سے جا کے ایکسرسائزیں کرتے ہیں، لیموزن گاڑیوں میں نکلتے ہیں، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا آپ سے امتحان لے رہا ہے۔ خدا امتحان نہیں لے رہا ہے، یہ ہمارا رزق چھین کر تم آپس میں تقسیم کر رہے ہو۔ ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے، مزدور بھی ٹیکس دیتا ہے۔ وہ ٹیکس کس لیے دیتا ہے؟ کہ اس کی بنیادی انسانی حقوق، اس کی صحت پر وہ پیسہ استعمال ہو، اس کے علاج پر وہ پیسہ استعمال ہو، اس کے بچے کی اچھی تعلیم پر وہ پیسہ استعمال ہو۔ اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ تمہارا جو مفت کا پیٹرول اور مفت کی بجلی اور مفت کی عیاشیاں اور 20 گاڑیاں اور پروٹوکول، اور ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑک پر دیکھ کر تمہاری گاڑی پہ لگے ہوئے جھنڈے کو سلوٹ کر کے جشن آزادی مناتے۔ اللہ